بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الاطہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہ من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله لله یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لك یقولون لو كان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ہماری گفتگو آیت نمبر 154 میں تھی اور نامکمل گفتگو ہوئی، اور آج تھوڑا اس کے اہم نکات آپ کے سامنے عرض کریں، اور اس کے بعد 155 نمبر آیت انشاءاللہ اس کے بعد۔ غمًا بغم، غم کے بعد غم۔ قرآن مجید 153 نمبر آیت میں خداوند متعال نے غمًا بغم کی بات کی کہ ہم نے کیا کیا۔ یہ جو جنگ احد میں جو مسلمان تھے، جو مجاہدین تھے، اس وقت جب یہ بھاگ رہے تھے، پہاڑوں پہ چڑھ رہے تھے، اور پیچھے دیکھنے کی ان میں ہمت بھی نہیں تھی، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے ان کو پکار رہے تھے کہ مت جاؤ، مت ڈرو، اپنی جگہ پر قائم اور ثابت رہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ، اس کے بعد غم کے بعد غم نے ان کو گھیر لیا، یعنی غم کے بعد غم یعنی شکست، غم کے بعد غم، شکست کے بعد رسول اللہ کی شہادت کی خبر، اس کے بعد مال غنیمت کی طلب تھی ان کے اندر، بعض میں تو وہ مال غنیمت بھی نہیں مل سکا ان کو، یہ غم ہے سارے۔ شہادتیں جو ہوئی، وہ شہادتیں 70 صحابہ شہید ہوئے، وہ ان کے لیے غم تھا۔ رسول اللہ کی شہادت کی افواہ پھیلی، اور یہ افواہ پھیلنا بھی غم ہے نا۔ جب رہبر معظم انقلاب کی ابتدائی جو خبریں آ رہی تھیں کہ آپ کی شہادت کی رات کو اور صبح تک، تو مومنین کتنے پریشان تھے نا پریشان۔ تو اس وقت تو میڈیا کا دور نہیں تھا نا، ابھی تو میڈیا میں فوراً وہ خبر چلتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے، پخش ہو جاتا ہے، انسان جان لیتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اس وقت یہ نہیں تھا، افواہ پھیلی، اس کے بعد پھیلنے کے بعد پھر کافی عرصہ لگتا ہے کہ اس کی کوئی خبر جدید آ جائے، لیٹسٹ خبر آ جائے کہ پتہ چلے کہ افواہ تھی یا نہیں تھی۔ بالآخر یہ سارے غم ہیں جو غم کے بعد، ایک غم کے بعد اگلی غم جو ہے وہ آئی۔ پھر فرماتے ہیں آج کی 154 نمبر آیت میں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، خداوند متعال نے کیا نازل کیا تمہارے اوپر؟ غم کے بعد غم، لیکن غم کے بعد امن، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ خداوند متعال انسان کو غم میں ہی مبتلا کرے، امتحان لیتا ہے خداوند متعال، لیکن ایسا نہیں کہ ہمیشہ وہ غم میں مغموم رہے اور محزون رہے اور پریشان رہے اور پریشانی کی حالت میں وہ چلا جائے، یہ نہیں ہے۔ انزل علیکم، پھر اللہ نے تمہارے اوپر من بعد الغم، غم کے بعد، رنج کے بعد، مشکل کے بعد، ٹینشن کے بعد، پریشانیوں کے بعد امنتاً، امن عطا کیا۔ امنتاً سے کیا مراد ہے؟ امن، جب امن کی بات آتی ہے آپ فوراً ایک شہر میں پہنچ جاتے ہیں، ایک ملک میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب بھی امن کی بات ہوتی ہے آپ ایک جنگی ایک میدان میں پہنچ جاتے ہیں، اچھا امن، ٹھیک ہے، وہاں پہ بدامنی تھی، وہاں پہ امن تھا، وہاں پہ خون خرابہ تھا، وہاں پہ خون ریزی تھی، وہاں پہ دشمن، وہاں پہ دہشت گردی، یہ چیزیں ذہن میں آتی ہے۔ جبکہ امن کا سب سے جو اہم جو تعلق ہے وہ دل انسان ہے، قلب انسان ہے۔ یہ قلب انسان کبھی پرامن ہوتا ہے، کبھی بدامن ہوتا ہے۔
یہ جو اندر ہلچل مچ رہی ہوتی ہے نا اندر، یہ انسان کو پتہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اصل ہلچل، اصل جو ہے بحران یا عدم بحران انسان کے دل میں ہو رہا ہوتا ہے، اس قلب میں۔ قلب کہتے ہیں کس کو؟ قلب یعنی منقلب، تبدیل ہونے والی چیز۔ پمپنگ ہوتی ہے نا قلب میں، ہمیشہ پمپنگ ہوتی ہے، ایک جگہ پہ نہیں رہتی، پمپ ہوتی رہتی ہے، دل پمپ ہوتا رہتا ہے۔ پمپنگ ہے جو اس نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے، اس نے رکنا ہے اور زندگی نے ختم ہو جانا ہے۔ قلب یعنی جو ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے، یعنی پمپنگ ہوتی رہتی ہے، جو ہمیشہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ایک دفعہ ایک اور حالت ہے، خوف کی حالت ہے، ایک دم وہ کیا ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے۔ ٹینشن کی حالت میں ایک دم ٹینشن ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ احساس جنم لیتا ہے اس کے اندر، درد جنم لیتا ہے، درد ختم ہو جاتا ہے۔ فلان کی خبر سنی وفات کی، دل مغموم ہو گیا، دیکھا تھوڑی دیر بعد وہ دل آرام، اس میں آرام آ گیا۔ پریشانی کیا ہوگا آئندہ، پھر ایک دم دیکھا حالات صحیح ہو گئے، دل مطمئن ہو گیا۔ دل میں خواہشیں آتی ہیں، خواہشیں جب ابھریں اور ان کنٹرول ہو جائے تو پھر انسان پر پریشان۔ شہوت جب ابھرتی ہے اور پھر انسان شہوتوں کے پیچھے جاتا ہے، پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ شہوت بجھ جاتی ہے وہ سکون اختیار کرتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ تائید کریں آپ ساتھ ساتھ، یہ دل ہے، دل۔ لہٰذا دل کے اندر ہے جو امن ہے یا نا امنی ہے۔ دل اگر پرامن ہو جائے نا، معاشرہ پرامن ہو جائے گا، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ انسانی دل کی اگر تزکیہ ہو جائے، اس کی تربیت ہو جائے، سورہ جمعہ میں ابھی آپ نے سنا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ تعلیم کے ساتھ تزکیہ ضروری ہے۔ تعلیم تھیوری ہے نا، تزکیہ ہے۔ کیوں آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے عجیب و غریب حالات کے ڈاکٹر جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی الجھنے لگتے ہیں، وہ بھی بدامن ہو جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا تعلق ہاسپٹل سے، ہاسپٹل میں مریض، ہمارا تعلق انجینئر اور ان سے نہیں ہوتا کہ ان کی کیا حالت ہے۔ زیادہ تعلق علماء جو اہل علم ہے اور ڈاکٹر جو اہل علم ہے ان سے ہوتا ہے، اور الجھ پڑتے ہیں۔ بد اخلاقی ایسی کلپس سے آتی ہیں، وہ مار کٹائی کریں، مریض کو مار رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے صرف تعلیم کافی نہیں ہے، بلکہ تزکیے کی بھی ضرورت ہے۔ تزکیہ، تربیت، تعلیم کے ساتھ تربیت۔ یہ تعلیم کیوں حاصل کر رہا ہے؟ وہ تعلیم جس کے پیچھے درد نہ ہو، احساس نہ ہو، ٹھیک ہے، اخلاق نہ ہو، اس کے پیچھے مقصد نہ ہو کہ اس نے کرنا کیا ہے، وہ تعلیم پھر اس کا اثر ہی ہوتا ہے۔ امنتاً یعنی امن۔ امن کا تعلق انسان کے دل سے سب سے پہلے۔ اگر آپ یعنی آپ دیکھیں کہ معاشرے میں ایک شہر لے لیں، 1 کروڑ کا شہر ہے، سب کا دل اگر تزکیہ شدہ ہو، آپ کے اس لاہور میں پولیس کی ضرورت ہے، کیمروں کی ضرورت ہے، سیف سٹی کی ضرورت ہے۔ سیف اندر ہے نا، آپ اندر سے سیف ہے۔ آپ کو باہر آپ دکانیں کھول کے چلے جائیں، کوئی نہیں پوچھے گا۔ آپ دکانیں شٹر اوپر کر کے چلے جائیں، کچھ نہیں ہوگا، چوری کا تصور نہیں ہوگا، قتل کا تصور نہیں ہوگا، بد اخلاقی کا وہاں تصور نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل آپ کا تربیت یافتہ ہے، یا دل کی تربیت ہو چکی ہے۔ دل میں اب دوبارہ وہ خلش نہیں آ سکتی، دل میں وہ شہوت دوبارہ نہیں آ سکتی، وہ غلط تمنائیں نہیں آ سکتی، غلط احساسات نہیں آ سکتے، غلط خواہشات نہیں آ سکتے۔ اسی لیے دیکھیں آیت نمبر 96 سورہ اعراف، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا۔ اگر ایک اہل قریہ، اگر ایک شہر، اگر ایک دیہات کے لوگ ایمان والے ہو جائیں، وَاتَّقَوْا، تقوی والے ہو جائیں، کیا فرماتے ہیں؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، خدا فرما رہا ہے کہ میں کھول دوں گا ان کے اوپر آسمانوں اور زمین کے دروازے، دروازے کھول دوں گا۔ کیوں؟ اہل قریہ، اہل شہر، اہل وہ ملک کون ہے؟ ایمان والے ہیں، اندر سے پرامن ہیں، تربیت ان کی ایسی ہوئی ہے، اور وہ تقوی، میدان عمل میں بھی وہ اسی ایمان کے اثر کے تحت وہ زندگی گزارتے ہیں۔ بس آپ کے معاشرے میں استحصال کیوں ہے، کرپشن کیوں ہے، قتل و غارت غری کیوں ہے، لوگوں کے حقوق کیوں پائمال ہوتے ہیں، غلط حکومتیں کیوں آتی ہیں، کرپٹ لوگ کیوں میدان میں آتے ہیں اور کیوں سیٹ پر پہنچتے ہیں؟ اسی وجہ سے آمنو میں نہیں، ہم آمنو کی اس سٹیج پہ نہیں پہنچے، اس کے بعد ہم واتقوا کے اس مرحلے میں نہیں پہنچے، اس لیے ہم ہمج رعا ہیں۔
اس مچھر کی طرح ہوا لے گئے ادھر چلے گئے، ہوا ادھر لے گئے ادھر چلے گئے، ایک پارٹی آپ کو ادھر لے کے جا رہی ہے، ایک پارٹی آپ کو ادھر لے کے جا رہے ہیں، ایک ادھر لے کے جا رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں کرنا کیا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے۔ آج کل جو بلتستان میں جو الیکشن ہے اس میں آپ حالت دیکھیں، وہ لوگ جنہوں نے کچھ بھی نہیں دیا، لوگ انہی کے پیچھے ہیں دوبارہ، کیوں دکھاتے ہیں، وہ شعور نہیں ہے۔ اگر آمنو ہو تو وہاں پہ تو نظام الہی قائم ہو نا، وہاں پہ یہ سارے کرپٹ کیوں تنظیمیں وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، ابھی پہنچنے والے ہیں، بڑی دوبارہ پہنچیں گے، دوبارہ وہ دکھائیں گے، سبز باغ دکھائیں گے، دوبارہ وہ ان کو امیدیں دلائیں گے جو نہ کبھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہوگا جو حال۔ لہٰذا برکات سے مراد صرف بارش نہیں ہے کہ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ اگر اہل قریہ ایمان والے ہو جائیں اور اہل تقوی ہو جائیں تو برکتیں، آسمان زمین کے دروازے جو ہے، برکتیں جو ہے میں کھول دوں گا۔ بس برکت کا تعلق صرف بارش سے نہیں ہے، برکت رزق سے ہے، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کو نوکریاں ملیں گی، آپ کو جابز ملیں گے، آپ کی عزت ہوگی، آپ بے محتاج زندگی گزارو گے۔ ایسے معاشرے میں جہاں پہ ایمان ہو، جتنے لوگ ایمان والے ہوں گے اور تقوی والے ہوں گے، برکتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا راضی، اس کے بعد رحمتیں تو خدا کی طرف ہے نا، خدا کے پاس ہے، خزائن خدا کے پاس ہے۔ وہ اللہ جب راضی ہو جائے نا، پھر زمین جو ہے نا پھر زرخیز ہو جاتی ہے، زمین جو فصلیں اگاتی ہے، پھر آفتیں نہیں ہوتی، پھر برکتیں ہوتی ہیں۔ آپ کے گندم میں برکت، آپ کے چاول میں برکت، آپ کے پھلوں میں برکت، اس کا ذائقہ، ابھی تو نہ ذائقہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، 15 سال پہلے سبزیوں کا ذائقہ دیکھیں، آج وہ ذائقہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ فروٹ بھی اسی طرح، آج کا کیلے کو دیکھ کے رحم آتا ہی نہیں آتا۔ پہلے دیکھیں بڑا بہترین، اس کے اندر کوالٹی، دیکھنے میں مزہ آتا تھا، کھانے میں مزہ آتا تھا، آج نہیں۔ برکت اٹھ گئی ہے نا، کیوں برکت اٹھ گئی؟ سارے اس کے پیچھے ہیں، پیسوں کے پیچھے ہیں، پیسے آ جائے، کہیں سے بھی آ جائے۔ ہمارے حکمران بھی کیا ہیں؟ اسی کے پیچھے، نہ اچھا کھاد ملتا ہے، نہ اچھی زمین، نہ ان کو پیسہ، نہ ان کو ان کا حق، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کوالٹی نے کمپرومائز ہونا ہوتا ہے، اسی وجہ سے۔ لفتحنا، ہوا کیا؟ یہ مجاہدین جو خوف میں تھے کیونکہ شکست کھائے انہوں نے۔ مجاہدین، ایک دیکھیں نا، دو گروہوں کا تذکرہ ہوا، ایک وہ لوگ جو فدائی ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں، دونوں اس لشکر میں تھے مسلمانوں کے، دونوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ایک وہ جو اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، مجاہد تھے، لیکن شکست کھانے کے بعد، کیونکہ خوف ایک طبیعی اور نیچرل چیز ہے، ٹھیک ہے نا، وہ خوف اچھا ہے کہ جو انسان کو اندر سے نہ توڑے، وہ خوف اچھا ہے نا، لیکن وہ خوف برا جو انسان کو توڑ دے اور اس کو کمزور کر دے۔ کمزور نہیں ہوئے، لیکن خوف تو تھا نا، آئندہ کیا ہوگا؟ مثلا امام یعنی رہبر رسول خدا شہید ہو گئے، اب امت کا کیا ہوگا؟ لوگوں کا کیا ہوگا؟ شہداء کا کیا ہوگا؟ ان کی فیملیز کا کیا ہوگا؟ اچھا، یہ لوگ دوبارہ وہیں پہ موجود تھے، جنگ تو ختم نہیں ہوئی نا، ابھی میدان میں ہیں۔ ابھی مدینے کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ مدینے پہ حملہ کیا جائے اور قبضہ کیا جائے، وہاں پہ ہماری فیملیز کیا ہوگا؟ بس خوف ایک طبیعی چیز ہے۔ اس خوف میں خدا نے ان کو کیا عطا کیا؟ امنتن، ایک سکون عطا کیا، اس کا نام قرآن نے لیا نعاسن۔ وہ سکون کیا ہے؟ نیند ہے، اونگ ہے، اونگ، ایک نیند عطا کیا، وہ سو گئے تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ سونا جو ہے ان کے لیے کیا مفید ثابت ہوا؟ کیا مفید ثابت ہوا؟ کہ جو ٹینشن تھا وہ دور ہو گیا، کسی حد تک پریشانی دور ہو گئی کسی حد تک۔ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ خدا کی طرف سے عطا ہے، بس خدا کی عطائیں ہیں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ جنگ کے دوران، مشکل کے دوران، ٹینشن کے دوران جو نیند آتی ہے وہ نعمت خدا ہوتی ہے، مدد خدا ہوتی ہے۔ امنتن نعاسن یغشا طائفۃ منکم، ایک سکون کہ جو اونگ کی صورت میں ہے، جس نے ڈھانپ لیا تم میں سے ایک گروہ کو، یعنی مومن گروہ کو۔ وطائفتن، اور ایک ایسا گروہ بھی تھا، قد اہمتہم، جس کا ہم و غم کیا تھا؟ انفسہم، ان کی جانیں تھی کہ ہمارا کیا ہوگا، مال غنیمت کا کیا ہوگا، مال کا کیا ہوگا، واپس کب جائیں گے، کب بچیں گے، بچیں گے نہیں بچیں گے، یہ ہوتے ہیں نا، یہ بھی ہوتا ہے نا۔ ایک وہ مجاہدین کا گروہ ہے جو سب کچھ چھوڑ کر، خداحافظ کہہ کر میدان عمل میں سب کچھ قربان۔ ایک وہ ہے کہ جو کمزور ہے، اب کمزوروں میں دو ہے، ایک کمزور ہے، ویسے ہی کمزور ہے، کمزور دل ہے، کمزور ایمان ہے، منافق نہیں ہے،
کمزور ہے، تھوڑی سی جھڑپ ہو جائے، تھوڑا سا بھی دھماکہ ہو جائے ڈر جاتے ہیں. لیکن ایک وہ ہے کہ جو واقعی منافق ہیں، منافق ہے، اصل ان کے دل میں یہ قربانی کا جذبہ نہیں تھا، لیکن مجبوری تھی، حکم رسول اللہ تھا، جنگ میں شریک ہوئے، لیکن دل ان کا دنیا کی طرف تھا، مال غنیمت کی طرف تھا، دوبارہ گھر جانے کی طرف تھا، بچوں سے ملنے کا وہ تھا، سارا چیز. فرماتے ہیں ایک تم میں سے ایک گروہ، ان کا ہم و غم ان کی جانیں تھی، جان بچے گی یا نہیں بچے گی. یظنون باللہ غیر الحق، وہ گمان جو خدا سے کر رہے تھے وہ غیر حق گمان تھا، غلط گمان تھا. خیال، کبھی کبھی خیالات آ جاتے ہیں، خیالات صحیح نہیں ہوتے، وہ خیالات پھر بات کی صورت میں باہر بھی آ جاتے ہیں. دونوں یہاں پہ ذکر کیا، غیر الحق غلط بیان، غلط خیال. ظن الجاہلیہ، جاہلوں والا، یعنی زمانے جاہلیت والا گمان یا جاہلوں والا گمان، جو جاہل جو گمان کرتے ہیں. پھر وہ بیان کیا، وہ کیا ہے؟ یقولون، وہ یہ کہتے تھے، ان کا جو گمان ہے، جو خیال، گمان کا تعلق ذہن سے ہے. اب ذہن میں جو بات ہے یہ کبھی انسان برملا کر دیتا ہے. اب فرماتے ہیں یقولون، کیا تھا وہ غلط جاہلیت کے دور کا جو خیال اور گمان ان کے دلوں میں تھا، ذہنوں میں تھا. یقولون، وہ کہتے تھے، حل لنا من الامر من شیء، آیا اس جنگ میں ہمارے پاس کوئی اختیار بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہم بے اختیار ہیں یا با اختیار رکھتے ہیں؟ یعنی ہم جو مجاہدین ہیں ہم با اختیار ہیں یا نہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آگے بتائیں گے کیا مراد ہے. خدا نے حکم دیا، قل ان الامر کلہ للہ، کلہ للہ، ان سے یہ کہو کہ سارا کا سارا امر اللہ کے لیے، اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ذہن میں رکھو، اختیار جنگ کرنا ہے نہیں کرنا، کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، رہنا ہے، کب تک رہنا ہے، جم کے رہنا ہے، کون کہاں رہے گا، کیسے رہے گا، کیسے وہ کرے گا، حملہ کون کرے گا، دفاع کون کرے گا، آگے کون جائے گا، دائیں کون رہے گا، بائیں کون رہے گا، سارا رسول اللہ کے اختیار میں، اللہ کے اختیار میں. اللہ نے رسول اللہ کو تفویض کیا ہوا ہے. فرماتے ہیں یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، انہوں نے جو اپنے دلوں میں جو چھپایا ہوا ہے نا، ما لا یبدون، اے رسول آپ کو اشکار نہیں کر رہی ہے، ان کے دلوں میں کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور. منافق اسی کو کہا جاتا ہے، دل میں کچھ اور ہو اوپر کچھ اور، اسی کو منافق کہا جاتا ہے. منافق کی بات ہو رہی ہے. یقولون، اب بتا رہے ہیں وہ کیا خیال ان کے دل میں تھا. یقولون، وہ کہتے تھے یا وہ کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے پاس تھوڑا سا بھی اختیار ہوتا، شیء تھوڑا سا بھی اختیار ہوتا، ما قتلنا ہاں ہونا، ہم یہاں پہ قتل نہ ہوتے. یعنی یہ جو 70 صحابہ قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، یہ یہاں پہ شہید نہ ہوتے اگر ہمارے پاس تھوڑا اختیار ہوتا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہمیں اگر رسول اللہ اختیار دے دیتے، ہاں جی تمہاری مرضی، ہم نے کیا کہنا تھا، مدینے میں جنگ ہو یا جنگ ہی نہ ہو، جنگ ہی نہ ہو. جیسے آج جنگ ہے امریکہ اور ایران میں جو جنگ ہے، بعض لوگ کیا کہتے ہیں جنگ کیوں ہوئی، نہ ہوتے تو رہبر شہید نہ ہوتے، ہم شہید نہ ہوتے، وہ بڑے بڑے کمانڈر، چیف آف آرمی اسٹاف شہید نہ ہوتا، قاسم سلیمانی مثلا شہید نہ ہوتا، جنگ پچھلے شہید حسن رسول شہید نہیں ہوتے. کہتے ہیں نا آدمی، یہ تو یہ بات یہ منافقوں کی بات ہے، یہ کمزور دل انسانوں کی بات ہے. ما قتلنا ہاں ہونا، ہم یہاں پہ قتل نہ ہوتے. قل، خدا نے کیا فرمایا، خدا نے فرمایا قل لو کنتم، یاد رکھو اگر تم ہوتے، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل، اگر تم گھروں میں ہوتے اور جن کے اوپر قتل اور شہادت کو لکھ دی گئی ہوتی، یعنی شہادت ان کے لیے اٹل ہو چکا ہوتا، تقدیر میں لکھا جا چکا ہوتا کہ اس نے شہید ہونا ہے. کیا فرمایا خدا فرماتے ہیں وہ لبرز، نکلتے، کوچ کرتے، حرکت کرتے اپنے مقتل گاہ میں، آ جاتے، پہنچ جاتے، وہ خود اپنے مقتل گاہ میں پہنچ جاتے. اس کا مطلب یہ کہ موت اٹل ہے، شہادت تدبیر الہی ہے، تم نے اپنا کام کرنا ہے، نتیجہ خدا پہ چھوڑنا ہے. یہ مومن کا کام اعتراض کرنا نہیں ہے، مومن کا کام تسلیم ہونا ہے. ہاں مشورہ دے سکتے ہیں، مسلمان ہونے کے حیثیت ہے، شاورہم فی الامر، لیکن ارادہ اور فیصلہ کس کا ہے؟ رسول اللہ کا ہے، معصوم کا ہے، رہبر کا ہے. ہاں مشورہ دے،
شورا قائم کریں، بتائیں یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، آخر میں فیصلہ رسول اللہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو حق اعتراض نہیں ہے کہ کیوں ہوا، ہوتا تو یہ ہوتا، ہم شہید نہ ہوتے، وہ شہید نہ ہوتا، پہنچ جاتے تم۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ تو جبر ہے کہ پہنچ جاتے، یعنی آپ کریں یا نہ کریں آپ نے شہید ہونا، نہیں، تدبیر الہی کی بات ہو رہی ہے، یعنی تدبیر ہے اور علم الہی میں یہ ہے کہ جو شہید ہونا ہے اس نے شہید ہونا ہے، اللہ کو پتہ ہے اس نے شہید ہونا ہے، اور جس کے تقدیر میں موت و شہادت لکھ دی گئی ہے اس نے اپنے گھر سے نکلنا ہے، بستر شہادت پر مقتل میں پہنچنا ہے۔ لہذا توکل و بھروسہ اسی کو کہا جاتا ہے، تدبیر تقدیر الہی پر بھروسہ اسی لیے کیا جاتا ہے، یعنی بزدلی تقدیر سے انسان کو نہیں بچا سکتی۔ اگر انسان بزدل ہو، نہ سمجھے کہ وہ بزدل آدمی بچ جائے گا، موت سے مفر تو نہیں ہے نا، فرار نہیں ہے۔ اب دیکھیں آگے بہت ہی اہم نقطہ خداوند متعال بیان فرمایا، وَلِيَبْتَلِيَ، خوب یہ جنگ کیوں ہوئی، احد کیوں ہوا، باقی یہ سارے جتنی بھی جنگیں، آج کا جو جنگ یہ بھی آپ کے سامنے رہے، کچھ جنگیں کیوں ہوتی ہیں، کیوں رن سجتا ہے، دو گروہ منافق کافر یا مثلا مشرک اور مسلمان یا امریکہ اور ایران مقابلے میں آ جاتے ہیں، جنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ لیبتلی اللہ ما فی صدورکم، ایک لیبتلیہ کا لفظ یاد رکھیں، لیبتلیہ یعنی ابتلا، ابتلا یعنی آزمائش یعنی امتحان، تاکہ امتحان لیا جائے۔ ایک ہے ولیمحص، خالص کیا جائے، دو چیزیں، ولیبتلی اللہ، تاکہ اللہ امتحان لیں، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، جو تمہارے سینوں میں ہے، کیا سینوں میں، کیا سینوں میں، ایمان ہے اس کا امتحان لیا جائے، نفاق ہے اس کا امتحان لیا جائے، کمزوری ہے اس کا امتحان لیا جائے۔ امتحان کہاں لیا جاتا ہے؟ میدان میں لیا جاتا ہے۔ ایمان آپ کے دل میں ہے، کسی کو نہیں پتا میرا ایمان کتنا کمزور ہے، کتنا طاقتور ہے، اس کا امتحان کہ کون کس حد تک با ایمان ہے، قوت ایمانی کتنی، کہاں پہ ہوگا؟ میدان میں ہوگا، میدان جنگ میں ہوگا، میدان عمل میں ہوگا۔ وَلِيُمَحِّصَ فِي قُلُوبِ، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص کیا جائے۔ بس دو چیزیں عزیزان محترم، دو چیزیں، یعنی کیا مطلب؟ جب سونے کو بٹی میں ڈالا جاتا ہے اس سے دو کام لیا جاتا ہے، اس کو بھی ابتلا کہا گیا ہے، امتحان، دو کام لیا جاتا ہے۔ وہ پہلا کیا ہے؟ آگ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اصلی اور نقلی کا پتہ چلے۔ غور کیجیے گا، فلسفے جنگ قرآن بیان کر رہا ہے۔ سونے کو جب بھٹی میں ڈالتے ہیں تو دو مقصد ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اس میں نقلی کیا ہے اصلی ہے یہ پتہ چل جائے، ایک کیا ہے نقلی جدا ہو جائے اصلی باقی رہے۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، قرآن یہ فرما رہا ہے، یہ دو لفظ اسی لیے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُم، خدا تاکہ امتحان لے تمہارا جو تمہارے دلوں میں، اس کے امتحان لے، یعنی پتہ چلے منافق کون ہیں، بتائیں آگے، مسلمان کون ہے، مومن کون ہے، پتہ چلے کون کہاں ہے، اس کو بھی پتہ چلے، انسانوں قوم کو بھی پتہ چلے، ملت کو بھی پتہ چلے، اس کے ماں باپ کو بھی پتہ چلے، اس کے بھائیوں کو بھی پتہ چلے، اس کے رشتہ داروں کو بھی پتہ چلے، انسانوں کو پتہ چلے وہ کون ہے۔ یہ جو کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ، میں یہ ہوں، جذباتی تھا اور بڑا نعرے مارتا تھا، شعار دیتا تھا، ٹھیک ہے، انقلابی بنتا تھا، دوسروں کو ہدایت کرتا تھا، اب یہ کیا ہے، نقلی ہے ایمان یا اصلی ہے، پتہ چل جائے۔ اور دوسرا خود اس کے ایمان میں مضبوطی آئے، یہ دو چیزیں ہیں، دو چیزیں۔ جنگ جو ہے، یہ جنگ اس کا ہدف ہے نا، خداوند متعال تدبیر الہی کا حصہ کہ انسان کو خود پتہ چلے وہ نقلی ہے یا اصلی ہے، اور یہ انسان خود مضبوط ہو جائے۔ یہ دو چیزیں ہیں، کیونکہ میں بہت کام ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تمہارے دلوں کو جانتا ہے وہ کیا ہے۔ خدا کو پتہ ہے تم عقلی نقلی ہو یا اصلی ہو، تم کیا ہو، خدا تمہیں دکھانا چاہ رہا خود تم کیا ہو، اور لوگوں کو پتہ چلے تم کیا ہو۔ اس لیے بس ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی امتحان میں آپ اتریں، جب بھی مصائب کا شکار ہوں، جب بھی مشکلات کا شکار ہوں، ان میں سے ایک جنگ ہے،
وہ سمجھ جائیں کہ میرا امتحان ہو رہا ہے، میرے ایمان کے امتحان ہو رہا ہے۔ مشکل سے مراد صرف نہیں کہ جنگ ہو، یہ جو آپ کے نفس کے ساتھ آپ کا جو جنگ ہو رہا ہے، اسی میں اپنا امتحان لیں۔ دکان پہ اپنا امتحان لیں، نامحرم ہو آپ اپنا امتحان لیں، جب آپ کے ساتھ جھوٹ اور سچ دو راہے پہ آپ کھڑے ہو تو اپنا امتحان لیں۔ اس جگہ پر آپ کھڑے ہوں کہ آپ دھوکہ دے سکتے ہیں اور آپ ہزاروں ملینز اور بلینز کما سکتے ہیں، لیکن حرام ہے، اور ایک طرف ہے کہ آپ کچھ ہزاروں میں آپ گزارا کریں گے اور وہ حلال ہے۔ وہاں مستقبل بچوں کا بھی بڑا ہے کہ انہوں نے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے پتہ نہیں کیا، اور یہاں پہ آپ جو ہے نا کروڑ پتی بھی بن سکتے ہیں۔ وہاں پہ اپنا امتحان لیں کہ آپ نقلی ہیں اصلی ہیں۔ خاص طور پر میں نے پچھلے سے بات کی، نامحرم، یہ نگاہیں بہت خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔ سہام من سہام ابلیس کہا گیا، شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے یہ تیر جو ہے زخمی کرتا ہے، ناموس کو زخمی کرتا ہے، خود کو بھی زخمی کرتا ہے، ایمان کو زخمی کرتا ہے۔ وہ آنکھیں جو نامحرم کے تعاقب میں ہیں، وہ ظالم آنکھیں ہیں جس سے ناموس ان کی حفاظت نہیں ہوتی بلکہ وہ غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، امتحان لیں اس وقت آپ نقلی مومن ہیں یا اصلی مومن ہیں، اور یاد رکھیں جب آپ آئیں گے میدان میں اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ جب آپ ارادہ کریں گے نا، جب ارادہ کریں گے میں اپنی اصلی مومنیت کو ثابت کروں گا اور خدا میری مدد کرے گا، اور میں میدان، یہی میدان عمل ہے نا، یہ اسی میدان عمل کہتے ہیں۔ میدان عمل یعنی دکان، میدان عمل یعنی بازار، میدان عمل یعنی نامحرموں کے سامنے، میدان عمل یعنی کرپشن کے وقت، اس وقت آپ امتحان لیں اپنا۔ خدا جب آپ کی مدد کرے گا نا، آپ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائیں گے۔ یاد رکھیں، جو سکون آپ کے اندر آئے گا نا، اس شٹر کے بند ہونے کی وجہ سے سکون جو آئے گا، یہ سکون صرف نہیں ہے، یہ آپ کے لیے مضبوطی کی علامت بھی ہے، مضبوط ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگلے مرحلے میں دوبارہ آپ کا امتحان لیا جائے گا، آپ پھر دوبارہ کامیاب ہوں گے، مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائیں گے، دوبارہ آپ کا امتحان ہوگا، اس طرح آپ پک جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے، مومنیت آپ کی مضبوط ہو جائے گی۔ وہ انسان، وہ مسلمان کے جو فوراً ہتھیار ڈال دے، نامحرموں کے مقابلے میں اس کی آنکھیں چلتی رہیں، یہ فیل انسان ہے، کمزور انسان ہے، یہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جائے گا، اور جو رکے گا وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ یاد رکھیے، مدد خدا، نصرت خدا وہاں بھی، یہاں پہ بھی ہے۔ خدا کی نصرت جنگ میں نہیں ہے، اس جنگ میں زیادہ ہے خدا کی نصرت، جو ہم محسوس نہیں کرتے۔ محسوس کب کریں گے؟ جب سکون ہو، جب بھی آپ کے اس عمل صالح سے اور اس گناہوں سے فرار کی وجہ سے آپ میں جو سکون آ جائے، اس سکون کی حفاظت کریں اور خدا کا شکر ادا کریں، وہ خدا اس نے کتنی آپ کی مدد کی ہے، یاد رکھیں ہمیشہ۔ واللہ علیم بذات الصدور۔ صرف میں پھر اگلے آیت کا ترجمہ کروں تاکہ آپ کو وقت نہ لوں۔ ان الذین، 155 نمبر آیت، بے شک وہ لوگ تولوا منکم، جن میں سے تم میں سے جو جنہوں نے رخ موڑ لیا تھا، یہ وہ کہ جو منافق نہیں تھے، کمزور تھے، ہے نا، کمزور، میں نے ابھی مثال دی نا، کمزور ہے، تھوڑا سا بحران پیدا ہوا ڈر جاتے ہیں، وہ پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں، منافق نہیں ہوتے، پھر واپس آ جاتے ہیں، ہے نا، ایسا ڈر جاتے ہیں، ٹیمپرری طور پر ڈر جاتے ہیں، پھر افسوس کرتے ہیں۔ یقیناً تم میں سے جو جنہوں نے پیٹ پھیر لیا، یوم التقى الجمعان، جب دو گروہ آپس میں لڑے، یعنی جنگ احد میں، جنگ احد میں یا غزوہ احد میں، انما استزلهم الشیطان، کیا ہوا؟ انہیں شیطان نے پھسلایا، ببعض ما کسبوا، یہ بڑا اہم ہے، ان بعض اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کسب کیے، یعنی ان کے عمل، اپنے عمل کی وجہ سے شیطان نے ان کو بہکایا۔ اس کا مطلب ہے شیطان آپ کو مجبور نہیں کرتا، شیطان آپ کے اپنے عمل کی وجہ سے، اس عمل سے، ٹھیک ہے، شیطان نے ان کو پھسلایا، ببعض ما کسبوا، ان کے اپنے عمل کی وجہ سے، فکر کی وجہ سے جو انہوں نے انجام دیے، یعنی آپ اپنے آپ کی اصلاح کریں، کمزوری دور کریں، شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کمزور رہیں گے، شیطان کے آپ کھلونا بنو گے۔ ان میں سے کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا
اگر ہم دنیا پرست ہوں شیطان فوراً آپ کو تباہ کر دے گا. اگر آپ کے اندر خواہشات ہوں نہ ختم ہونے والے، شیطان آپ پہ حملہ کرے گا، آپ کو پھسلا دے گا. اب ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہو تو شیطان آپ کو اغوا کر لے گا. آپ کو سیٹ، منصب کا لالچ، شہرت کی ہوس ہو، شیطان آپ کو نہیں چھوڑے گا. یاد رکھو، یعنی بما کسبو، جو کام ہم کرتے ہیں، جو ہماری حالت کمزور ہے، وہ ہم دنیا کی محبت، سیٹ کی محبت، اچھا منصب کی شہرت کی طلب، دنیا سے محبت، یہ سارا اگر ہمارے اندر ہو، جو بما کسبو میں آتا ہے، یعنی جو ہم نے انجام دیا ہے، جو ہم کر رہے ہیں، جس سے ہم گزر رہے ہیں، جو ہمارا عمل ہے، اگر ایسا ہو، شیطان ہمیں لے لے گا، پکڑ لے گا، دبوچ لے گا، پھندے میں ڈال دے گا. بس شیطان ہمیں مجبور نہیں کرتا، ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے ہم خود اس راہ پہ چل پڑتے ہیں. یہ اس آیت کا جو ہے وہ بالکل، آپ دیکھیں خشک لکڑی، ایک گیلی لکڑی ہے، اسے آگ نہیں پکڑتی، لیکن خشک لکڑی کو کیا ہوتا ہے؟ آگ پکڑ لیتی ہے. آپ خشک نہ ہو، کمزور نہ ہو. اچھا یہی خشک لکڑی کو آپ توڑ دیں گے، ٹک ٹوٹ جانا ہے. یہ گیلی ہو تو نہیں ٹوٹے گی. ہم نے یہ دیکھنا، ہم نے کمزوری دکھانی ہے، نہیں دکھانی کہ شیطان اس کمزوری سے فائدہ اٹھائے. یہ ہم نے مضبوط رہنا ہے کہ شیطان ہمیں توڑ ہی نہ سکے. بس ہم نے اس مرحلے میں پہنچنا ہے. اگر ہم مضبوط سے مضبوط تر ہیں، مضبوط ہیں، ہر روز مضبوط ہو رہے ہیں جہاد کی وجہ سے، اس ٹکراؤ کے نتیجے میں، اس جنگ کے نتیجے میں، تو مضبوط ہیں. جب مضبوط ہیں تو شیطان سے مقابلہ آپ کریں گے نا، شکست دیں گے، بار بار شکست دیں گے آپ. یہ آیت یہی فرما رہے ہیں، ان الذین تولوا، تم میں سے جو لوگ جنگ احد، غزوہ احد میں جنہوں نے رخ موڑ لیا، جب دو جماعتیں، جو دو گروہ الہی اور شیطانی ٹکرائے تھے، تو یاد رکھو انما نہیں، تمہیں انہیں صرف شیطان نے پھسلایا تھا. کیوں؟ ببعض ما کسبوا، ان کے اپنے عمل کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے نا وہ. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن اللہ نے یقیناً ان کو معاف کر دیا. کیونکہ منافقین میں، منافق کے لیے معافی نہیں ہے، لیکن کمزوروں کے لیے معافی ہے اگر وہ پشیمان ہو جائیں. یاد رکھیں، پشیمان ہو گئے تھے. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ غفور ہے، مغفرت فرمانے والا ہے، اور حلیم ہے، بردبار ہے. فوراً خدا انتقام نہیں لیتا، اس کو مہلت دیتا ہے. مہلت کے نتیجے میں پروردگار عالم کو پھر اس مقصد کی خاطر اس کو معاف فرماتا ہے. اور یہ معافی کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ یہ بہتر سے بہتر، مضبوط سے مضبوط تر بن جائے. تو انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو اس فہرست میں شامل کرے کہ جو مضبوط ہیں ایمانی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، اور وہ کہ جو شیطان کے وسوسے میں نہیں آتے، بلکہ شیطان سے ٹکراتے ہیں اور شیطان کو شکست دیتے ہیں اور شیطان کو رلاتے ہیں اور شیطان کو فریاد پر مجبور کرتے ہیں، اور جس سے اللہ فخر کرتا ہے. اور امام زمان علیہ السلام اس سے فخر کرتا ہے کہ یہ ہے ہمارے شیعہ، یہ ہمارے مومن، یہ ہے مجاہد کہ جو ہمیشہ جنگ کی حالت میں. انشاءاللہ خداوند متعال پروردگارہ ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما. بحق محمد و آل محمد اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما. اس کے اجر و ثواب کو ہم ہدیہ کرتے ہیں انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء، شہداء مدافعین حرم، شہداء انقلاب اسلام.